السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی ہے حویلی کا راز۔ زارا اپنی یونیورسٹی کی چھٹیوں میں اپنے آبائی گاؤں آئی تھی۔ اس کی والدہ نے اسے اس قدیم حویلی کے بارے میں قصے سنائے تھے جو اس کے خاندان کی وراثت تھی۔ زارا کے دادا پر دادا نے یہ حویلی بنوائی تھی اور وہ بچپن میں کچھ سال وہاں گزار چکی تھی، مگر اس کے بعد کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس کا خاندان حویلی چھوڑ کر شہر میں منتقل ہو گیا۔ زارا کے والد نے ہمیشہ اسے حویلی کے کچھ کمروں میں جانے سے منع کیا تھا۔ کہتے تھے کہ وہاں کچھ ایسے راز دفن ہیں جنہیں جاننے کی کوشش مت کرنا۔ ایک شام زارا نے فیصلہ کیا کہ وہ حویلی جا کر ان چھپے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گی۔ گاؤں کا وہ کونا سنسان اور خاموش تھا اور حویلی اپنی قدامت اور ویرانی کے سبب خوفناک محسوس ہوتی تھی۔ زارا نے جیسے ہی حویلی کے اندر قدم رکھا، پرانی لکڑی کی آوازیں اور دھول سے بھرے کمرے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ حویلی کا ایک کمرہ ایسا تھا جس کے بارے میں اسے ہمیشہ روکا گیا تھا۔ زارا نے اسی کمرے کی طرف قدم بڑھایا، جیسے کوئی پوشیدہ طاقت اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلتا ہے اور زارا کے سامنے ایک بوسیدہ سا خط اور کچھ پرانی تصویریں پڑی ہوتی ہیں۔ پہلے خط کھولتے ہی کچھ پرچے نیچے گر جاتے ہیں۔ خط میں لکھا ہوتا ہے، اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو یقیناً اس راز کو جاننے کے قابل ہو۔ زارا حیرانی اور تجسس میں ڈوبی ان خطوط اور تصویروں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے نانا اور نانی کی شکلیں یاد آنے لگتی ہیں۔ خط میں آگے لکھا ہوتا ہے کہ اس کا خاندان ہمیشہ سے ایک پراسرار سائے کے زیر اثر رہا ہے جو ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور اسی پرانی حویلی میں ہمیشہ سے قید تھا۔ ایک تصویر میں زارا کے والد کے چچا کی بھی تصویر ہوتی ہے، مگر ان کا ذکر کبھی گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ زارا واپس لوٹنے کا ارادہ کرتی ہے، مگر اس کا ذہن اب بھی سوالات سے بھرا ہوتا ہے۔ کیا وہ اس راز کو واقعی میں چھوڑ سکتی ہے؟ کیا اس کے خاندان کا سایہ اب بھی اس کا پیچھا کر رہا ہے؟ کہانی کے آخر میں زارا کی قسمت کا فیصلہ سننے والے پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کیا زارا اس راز کو چھوڑ پائے گی یا وہ ہمیشہ کے لیے اس حویلی اور اس کے پراسرار راز کا حصہ بن جائے گی؟